انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمۃ الصراط، یعنی اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال لہ بالمکیال الاوفا یوم القیامت فلیکثر من الصلاۃ علی، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہم بیان سننے کی، کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ لہذا آپ نیت کر لیجئے کہ علم دین کے حصول کے لیے بیان میں شرکت کریں گے، اور جن سے ممکن ہو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں جہاں جیسے جیسے صورت ہو، علم دین کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ کر، ورنہ توجہ کے ساتھ، اور اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو رحمت الہی کے حصول کے لیے بیان میں شرکت کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت 125 میں رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہکہ لگوانے اور لگانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور کچھ ہم نے بھی بیان یہاں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، پھر ان کی ولادت کے بعد ان کا بچپن میں کلام کرنے کے واقعات،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے ہم نے کچھ یہاں پر وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو۔ اس کا بھی ہم نے واقعات بیان کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت دی کہ میں مٹی سے پرند کی صورت مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو جان پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ، اور سفید داغ والے کو، برس کے مریض اور مادرزاد اندھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، بیماروں کو شفا بھی دیتے ہیں۔ یہ مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی۔ اب نابینا جو ہے اس کی کتنی بڑی مشکل ہے، اب نابینا کو بینائی دے دینا، یا کوئی برس کا مریض ہے، کوڑ کا مریض ہے، اس کے مرض کو دور کر دینا، حاجت روائی، مشکل کشائی، یہ اللہ کی عطا سے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسبت کی اور فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے واقعات کیا ہوئے، آئیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مردوں کو زندہ کیا، جو مشہور واقعات ہیں، اس حوالے سے ہم یہاں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور یا حیو یا قیوم پڑھتے، مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 4 شخصوں کو زندہ کیا: آزر بڑھیا کا بیٹا، عاشر کی بیٹی، سام بن نوح۔ آزر کون تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا۔ آزر یعنی آپ کا بڑا ہی مخلص ساتھی تھا، بہت پیار کرتا تھا آپ سے۔ جب فوت ہو گیا تو اس کی بہن نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی آزر فوت ہو گیا۔ آزر کے گھر اور آپ جہاں تشریف فرما تھے اس کے درمیان 3 دن کی مسافت تھی۔ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی وہاں تشریف لائے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی کہ اسی طرح کا واقعہ کہ آزر جو تھا وہ آپ کے ساتھ بہت مخلص تھا۔ اس کی جب حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر آپ 3 دن کی مسافت پر تھے۔ 3 دن میں جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے، یعنی اسی دن وہ انتقال کر گیا۔ 3 دن آپ پہنچے، آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، عازر بِإِذْنِ الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا، یعنی فوت ہو چکا عازر، قبر میں اتار دیا گیا۔ آپ قبر کے پاس تشریف لائے اور یہاں آ کر دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا، پھر تفاسیر میں کہ مدت تک زندہ رہا اور اس کے اولاد ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے مردے کو جس کو دفن کر دیا گیا تو وہ قبر میں سے اس کو زندہ کر کے نکالا، وہ عرصہ دراز تک زندہ رہا، اس کی اولاد ہوئی آگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کردہ ایک بڑا زبردست معجزہ ہے، اور اسی معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی عقل کو یہ باتیں جو ہے نا وہ چونکہ عاجز کر دیتی نا یہ چیزیں۔ اب عام انسان اگر اپنی ذہنیت سے سوچنے بیٹھے گا تو یہی کہے گا ہاؤ اٹ از پاسبل، ایک بندہ مر چکا ہے، اس کو منو مٹی میں اتار دیا گیا ہے اور 3 دن گزر چکے اس کو قبر کے اندر، اب اس کو جو ہے وہ زندہ کر کے نکالنا۔ لیکن اب آگے سنیے،
آگے سنیے، مزید آپ غور کریں اس پر، قرآن پاک کی ان آیات اور ان جو ہے وہ ان واقعات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیسی کیسی طاقت عطا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور معجزے کی تعریف جو ہم نے بیان کی گزشتہ سلسلے میں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ معجزہ ہوتی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی کی طرف سے آئے تو وہ انسانی عقل کو عاجز کر دیتی ہے. کہ عام روٹین میں وہ باتیں نہیں ہوا کرتی، عادتاً ایسی باتیں محال ہوں تو یہ معجزہ ہوتا ہے. اب عازر کو زندہ کیا، بڑھیا کا بیٹا، وہ کون تھا؟ بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، اسے چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے جنازے کا گزر ہوا، جنازہ گزر رہا ہے. آپ نے اس کو دیکھ کر دعا کی اس کے لیے، اور وہ جنازہ جس کو اٹھا کے لوگ لے کر جا رہے تھے، آپ کی دعا کی برکت سے اس بڑھیا کا بیٹا زندہ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور نیچے اتر آیا. کپڑے اپنے وہ کفن وغیرہ میں تھا، کپڑے پہنے اور کفن اتار کر کپڑے پہن لیے، چارپائی کو خود کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے گھر واپس آ گیا. وہ بھی کچھ زمانہ زندہ رہا، اس کی اولاد بھی بعد میں ہوئی. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سام بن نوح کون تھا؟ یہ بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو معجزہ دکھائے تو اب یہ انہوں نے سوچا ایک کو 3 دن ہوئے اور بڑھیا کا بیٹا تو اسی دن فوت ہوا. نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو فوت ہوئے کئی صدیاں بیت چکی تھی. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ بہت پرانی اسی کو قبر ہے، اس کے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. اب ایک انسانی عقل کے مطابق مردے کی ہڈیاں تک گل چکی ہوتی ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے. جسم کو کچھ عرصہ تک قبر میں رہتا ہے، پھر وہ اس جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں سفید ہو جاتی ہیں اور بالکل جو ہے وہ نام و نشان جس کو کہتے ہیں مٹ جانا. بلکہ ایک جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کی وہ جگہ ہے جس کا جو ہے نا وہ رہتا ہے. لیکن ایک انسانی جو ہے وہ عقل کے مطابق مٹی میں مٹی ہو جانا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سارا لوگ جو ہے نا یہ عام انسانوں کے لیے. انبیاء کرام کے بارے میں تو واضح حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے. یہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. انبیاء کرام کی تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی ان کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، اولیاء کرام، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. ہاں آپ نے کتنے واقعات ایسے جو ہے نا وہ مدنی چینل پر سنے ہوں گے، اور کتنے ہی واقعات کا تذکرہ. اور قبر کھل گئی، اس رسالے کے اندر جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور ایک VCD مکتبۃ المدینہ نے جاری کی، جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی، اس VCD کو آپ دیکھیں. اور آج جب ہمارا جو ہے وہ یہاں پر یہ تذکرہ چل رہا ہے تو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے اندر کے مناظر، تاکہ یہ ایک الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے کہ ایک عاشق رسول کی قبر کے اندر کے مناظر دنیا کے سامنے آئے اور مدنی چینل کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے دیکھا. اور آج تک یہ دیکھ رہے کہ عاشقان رسول قبروں کے اندر صحیح و سلامت بدن کے ساتھ، صحیح و سلامت کفن کے ساتھ، اپنے مبارک جسم کے ساتھ یہ اعلان کر رہے. یعنی مفتی دعوت اسلامی کے انتقال کو کم و بیش 41 ماہ گزر چکے تھے. اس کے بعد اب بارشوں میں قبر بیٹھی ہے، قبر کی جگہ کھلی، قبر کھلی ہے، جتنی کھلی، اب جتنی شریعت نے اجازت دی جو دکھانے کی، جتنا دکھانے کی، جو کھلا تھا مزید اس کو کھولنے کی جو ہے نا وہ شرعاً جیسے اجازت نہیں تھی. جہاں سے مرمت کرنی تھی قبر، جتنا کھلا تھا وہ کیمرے نے دیکھ لیا، وہ کیمرے نے اٹھا لیا، اور وہ کیمرے ہمیں دکھا دیا. زلفیں بھی سلامت، پیشانی بھی سلامت، امامہ بھی سلامت، کفن بھی سلامت، بدن بھی سلامت. یہ کیا ہے کہ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کی شان ہے.
نہیں ایک مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ علیہ کیا، ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کتنے ایسے عاشقان رسول کی قبریں کھلنے کے واقعات ہیں. احسان اتاری کی قبر کا واقعہ ہے، محمد نوید اتاری کی قبر کا واقعہ ہے، عبدالسمیع اتاری کی قبر کا واقعہ ہے، حاجی احد رضا اتاری کی قبر کا واقعہ. اتنے واقعات. اب رسالہ پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. پھر یہ آج ہی نہیں، آج نہیں، ہمیشہ سے یہ قبروں کے مناظر دکھانے کے لیے، ایمان کی تازگی اور عبرت کے لیے. کیونکہ کئی قبروں کے مناظر ایسے ہوتے ہیں جو گستاخ ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں. ان کی قبروں کے مناظر بھی تو آئے نا سامنے، ان کے وہ عبرت کا نشان تھے. وہ بے ادب جو گستاخ یا جو نافرمان ہے، ایک قبر میں چہرے بگڑ گئے، صورتیں بگڑ گئیں. کسی کا چہرہ سور جیسا، کسی کا چہرہ بگڑا ہوا، کسی کا چہرہ گدھے جیسا، کسی کی شکل جو ہے وہ بگڑ گئی، کوئی قبلے سے چہرہ پھر گیا، کسی کی آگ بھڑکی ہوئی، کسی کا گندک کا لباس نظر آیا. کتنے واقعات کتابوں میں ایسے ملتے ہیں. اور ایسے عاشقان رسول جنہوں نے فرما برداری میں زندگی بسر کی. آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد ان کی قبر کے مناظر پڑھے کہ قبر میں صحیح و سلامت حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کے 77 سال کے بعد قبر میں سلامت. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ نے ایسے کئی واقعات کو ذکر کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے کئی ایسے واقعات کو ذکر کیا. قبروں میں جسموں کا سلامت رہنا، چہروں کا سلامت رہنا، ان کے جسم کی سلامتی، ان کے کفن کی سلامتی. تو یہ ہمارے بزرگان دین اور عاشقان رسول اور صحابہ کرام کے واقعات ایسے کئی ملتے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ مبارک قبور کے اندر کئی سالوں کے بعد بھی جسم سلامت. بلکہ جو ہے وہ حضرت سیدنا حذیفہ، حضرت جابر کا واقعہ آپ اس سالے میں پڑھیں گے جس کا میں ذکر کر رہا اور قبر کھل گئی. اس میں ان دونوں صحابہ کرام کے جو ہے وہ انتقال کے سینکڑوں سال کے بعد ان کی قبر کھلنے کے مناظر، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ عاشقان رسول اپنی قبروں میں بھی سلامت ہے. تو یہ مٹی جو ہے اللہ کے پیاروں کو اور اللہ کے پیارے نبیوں کو نہیں کھاتی. بہرکیف انسانی پروسیس ہے ایک عام. دیکھیں کھا بھی جائے کسی کے جسم کو مٹی تو یہ اس کی علامت نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، یہ چیز یاد رکھیے. ہاں مٹی کا ایک پروسیس ہے. سام بن نوح صدیاں گزر گئی تھی انتقال کو، مرے ہوئے. سام بن نوح کے مرنے کے سینکڑوں سال کے بعد اب جب لوگوں نے تقاضا کیا، پرانی سی ٹوٹی سی قبر، اس کی طرف کہا کہ آپ اس مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خواہش پر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اسے زندہ کر دیا. لیکن جب وہ زندہ ہوا تو یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا. جب زندہ ہوا، قبر سے جب باہر نکلا تو قیامت کے خوف سے اس کا نصف سر جو تھا وہ سفید ہو چکا تھا. جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اس کو زندہ کیا، اور تو سامنے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ. یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی. اس ہول سے ان کا نصف سر سفید ہو گیا. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے. چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سام بن نوح نے یہ درخواست کی کہ مجھے دوبارہ سکرات موت کی تکلیف نہ ہو. کہ موت کی تکلیف، اس کا احساس اس قدر شدت والا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا موت آئے گی دیکھا جائے گا، قبر دیکھ لے جائیں گے، محشر میں دیکھا جائے گا، نماز کی دعوت دی جائے، سنتوں کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے. کئی لوگ مذاق میں اڑا دیتے نا، اور مرنے کے وقت آئے گا دیکھ لیں گے. موت آسان معاملہ نہیں ہے. اب سام بن نوح سے جب پوچھا گیا نا، اس نے کہا تھا کہ اب تک میں موت کی تکلیف اور اس کی جو ہے وہ ہیبت کو محسوس کر رہا، اس کیفیت کو ابھی تک جو ہے وہ خوف جو ہے وہ دلاتی ہے جب موت کا وقت آتا ہے، جب رگ رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جب جو ہے وہ جسم سے روح نکلتی ہے، اس وقت
کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے. سام بن نوح نے کہا کہ مجھے دوبارہ سکرات موت کی تکلیف نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں سکرات موت کی تکلیف میں آسانی عطا فرمائے. امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کہ کلام میں ہم نے کئی دفعہ اس کو سنا یا پڑھا ہوگا. یہ باپا کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کرتے، بعض کو احساس نہیں ہوتا. جو اللہ والے ہیں انہوں نے ان چیزوں کا علم سیکھا ہوا ہے، یہ جانتے ہیں. اور باپا اللہ کے نیک بندے ہیں، کامل ولی ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کا خوف ان کے کلام کے ذریعے ہمارے سامنے بعض اوقات آتا ہے. ابھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں استغاثہ پیش کرتے عرض کرتے ہیں آقا نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. اور کبھی کہتے ہیں سکرات میں گر گنبد خضرا پہ نظر ہو، سکرات میں گر گنبد خضرا پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. کیفیت کہاں ہے سکرات کے وقت. اور کبھی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہوئے کہتے نا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. اے مولا تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، میں خوش خوش دنیا سے چلا جاؤں گا اگر نزع کے وقت مجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے. نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. تو یہ سوچ کیا ہے کہ موت کی تکلیف کا انہیں فکر ہے. اور کئی اپنے بیانات میں امیر علیہ سنت نے اس کا ذکر کیا ہے. موت کا تصور آپ بیان سنیں، اس کا رسالہ بھی جو وہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. ویران محل کو پڑھیں، موت کا تصور، مردے کے صدمے، ان بیانات کو پڑھنے سننے سے موت کی حقیقت کچھ آشکار ہوتی ہے کہ موت ہے کیا چیز. ہم لوگوں نے اس کو بہت ایزی لے لیا، بہت آسان سمجھ لیا، بہت جو ہے نا اس کو لائٹلی لوگ اس کو ڈسکس کر جاتے ہیں. آسان نہیں ہے، مرنا آسان نہیں. لیکن ہاں کہتے ہیں نا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑ ایک دن مرنا، تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. جس میں محبوب کی رضا ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن اے کاش جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موت نصیب ہو جائے تو وہ سکرات موت میں آسانی ہو جائے گی. ورنہ نزع کی سختیاں اس وقت رگ رگ سے جب جان نکل رہی ہوتی، کیا کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ریشم کے کپڑے پر جھاڑی دار کانٹے دار شاخ کو لپیٹ کر کھینچا جائے. موت یوں ایک کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جسم سے یوں جان نکلتی ہے. اللہ ہمیں سکرات موت میں آسانی عطا فرمائے. اور یہ قیامت کا تصور جب سام بن نوح کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کیا تو ایک دم انہوں نے جب آواز سنی نا یہ عجیب روح اللہ، تو یہ خوف ان پر ایسا طاری ہوا کہ ایک دم ان کو لگا کہ قیامت قائم ہو گئی. اب تو قبروں سے اٹھنا تو قیامت کے لیے، تو قیامت کے خوف سے ایک دم ان کا آدھا سر سفید ہو گیا. یہ قیامت بھی کوئی آسان چیز ہے؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. کہیں قرآن پاک میں فرمایا القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قیامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ قیامت کا ذکر قرآن پاک میں کیا، مدنی چینل پر ایک باقاعدہ سلسلہ قیامت کے 100 نام
یہ آپ مدنی چینل پر سلسلہ دیکھتے رہیں، آپ کو قیامت اور اس کی کیفیت کو پتہ چلے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے دنیا نزا قبر اور آخرت میں۔ تو یہ سام بن نوح کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کئی 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور یہ قبر سے نکلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی خواہش پوچھی، کہا بس مجھے موت کی تکلیف دوبارہ نہ ہو۔ دوبارہ ان کو جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہوا اور قبر میں اتارا گیا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور لڑکی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، تو وہ عاشر کی بیٹی تھی۔ ایک شخص جو لوگوں سے عشر وصول کرتا تھا، یعنی بادشاہ کی طرف سے اسے عشر وصول کرنے پر مقرر کیا ہوا تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ زندہ ہو گئی۔ وہ بھی اس کے بعد کچھ وقت تک زندہ رہی، اس کی بھی اس کے بعد اولاد ہوئی۔ اب یہ 4 اموات کا ذکر کیا گیا تفسیر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عازر کو زندہ کیا، بڑھیا کے بیٹے کو، عاشر کی بیٹی کو، سام بن نوح کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا یہاں پر بالخصوص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ فرما دیتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ فرما دیتے ہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، کہ میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، لیکن اللہ کی عطا کا ساتھ ذکر کیا۔ ہم بھی جب اللہ کے ولیوں کو یا انبیاء کرام کو کسی بات کے لیے پکارتے ہیں، مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تو نیت یہی ہے نا کہ اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ کی عطا سے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے، اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا دیتے، اللہ کی عطا سے مشکلیں حل کرتے، اللہ کی عطا سے حاجتیں پوری کرتے، اللہ کی عطا سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ اب یہ کوئی بندہ کہے کہ یہ میں مانتا ہی نہیں، تو قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو اچھا کر دیتا ہوں، مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مار کے اس میں جان پیدا کر دیتا ہوں۔ کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ان واقعات کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے جو ہے وہ بیماروں کو، مریضوں کو شفا دیتے، اور مٹی سے پرند کی سی مورت بنا کر اس میں پھونک مار کے تو وہ پرندہ بنا دیتے۔ اب سام بن نوح کو زندہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد کے صفحہ 169 پر ایک وضاحت اس میں بیان کی ہے کہ سام بن نوح کو زندہ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ تو سام بن نوح کو زندہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب قوم نے کہا کہ تم نے جو مردے ابھی زندہ کیے ہیں، ان کی موت کے بعد جلد ہی تم نے ان کو زندہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہوں، قومے میں چلے گئے ہوں، یا ویسے جیسے عام کہا جا سکے، مطلب اس وقت قومے کا لفظ انہوں نے نہیں بولا ہوگا، لیکن انہوں نے حقیقتاً مرے ہی نہ ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہے، سکتے کا مرض ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا بلکہ ان کو سکتے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہو۔ تو ان کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے سام بن نوح کو زندہ کیا۔ آپ اور اس کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس نے کہا اے لوگو تم ان پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا، لیکن کچھ بدبختوں نے یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا کہ یہ جادو ہے، اور وہ بدبخت ایمان لانے سے محروم رہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے زندہ کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ کا بیٹا مر گیا، اب اس کو خلیفہ بنانا تھا، اب وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی اب دعا کریں کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کی
بیٹا زندہ کیے جانے کی تاکہ وہ زندہ ہو کر میرا خلیفہ بن سکے، تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس سے دعا کر کے کئی جانوروں کو بھی زندہ کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی طرف اس نسبت کی کہ میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پیارے مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کی برکت سے، مدنی قافلوں کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انبیاء کرام کا ادب ملے گا، پیار ملے گا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ادب ملے گا، اولیاء کرام کا ادب اور پیار ملے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ اب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ ابھی جیسے میں نے مفتی دعوت اسلامی اور کچھ اور مبلغین دعوت اسلامی کا ذکر کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان کی قبر کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، بلکہ مدنی چینل پر آپ نے کئی بیانات میں سنا بھی ہوگا، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ جو ہے ہمارا دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس کے رسائل میں ایک رسالہ ہے بھیانک حادثہ، عاشقان رسول کے آخری وقت کے مناظر، وہ کیا ہوا اس کو تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی، آخری لمحات، آخری کیفیتیں، ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم جس اسلام سے محبت کرتے ہیں، جن سنتوں سے محبت کرتے ہیں، جس اچھے ماحول سے وابستہ ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی فضیلتیں کیا ہیں کہ آخری وقت میں بھی قبر میں بھی راحتیں مل رہی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی والعاقبۃ للمتقین کے نظارے بھی دیکھیں گے۔ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پرہیزگار بنائے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ خوف خدا، عشق رسول، تقوی کی طرف لاتا ہے۔ آئیے آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، سچی توبہ کر لیجیے، نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اب دور دور سے تھوڑا تھوڑا چلنے سے بعض اوقات دنیا، معاشرہ، حالات، نفس، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اب پورے کے پورے آ جائیں اپنے گھر میں مدنی چینل، صرف مدنی چینل، مدنی قافلوں میں سفر، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، سچی پکی توبہ کر کے ستھری زندگی گزارنے کا ذہن بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سکون ہے اور قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس اچھے ماحول کی برکت سے، سچی توبہ کی برکت سے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی راحت نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا نزا قبر و آخرت میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار، قرب اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔